ان کی زندگی دراز فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی کی خوشیاں عطا فرمائے، اور یہ ہمارے لیے ایسے ہی مرصع و منزہ گفتگو ہمارے سامنے کرتے رہیں، شاید تھوڑی بہت اردو ہمیں بھی آتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاح لذکرہ وخلق الاشیاء وناطقۃ بحمدہ وشکرہ۔ الصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد المشتق اسمہ من اسمہ المحمود وعلی المطہرین اولی المکارم والجود۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله۔ اما بعد فقد قال الله قال حامد محمود قاسم عاقب نذير وداعيا الى الله باذنه وسراج منيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات۔ دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفایاب سحر نصیب فرمائے۔ جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے۔ جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے۔ سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھنے کی تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو عرش و زمین، لوح و قلم کا خالق ہے، اور درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ پر جسے عالمین کو پیغام رسالت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ عزیزان گرامی، علم کے عنوان پر
گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں علم من جانب الہ ہوتا ہے، جہاں علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہاں علم زمانے کے تغیر سے تغیر نہیں پاتا، وہاں علم زمانے کے فنا ہونے سے فانی نہیں ہوتا، بلکہ کائنات کے ساتھ ساتھ چلتا ہے جب تک وہ چاہے۔ یہ علم جو من جانب الہ ہے، اللہ نے اسی علم کی بنیاد پر فضیلتیں عطا کی، اللہ نے اسی علم کی بنیاد پر فضیلتیں عطا کی۔ کسی کو سلطنت کی بنیاد پر فضیلت نہیں دی، کسی کو دولت کی بنیاد پر فضیلت نہیں دی، کسی کو ثروت کی بنیاد پر فضیلت نہیں دی، کسی کو مال و زر کی بنیاد پر فضیلت نہیں دی۔ اگر کسی کو فضیلت ملی ہے تو علم کے ذریعے ملی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر جن کا علم من جانب الہ تھا، جن کا علم، جن انبیاء کا علم من جانب الہ تھا، عزیزان گرامی توجہات کا طالب ہوں، جن کا علم من جانب الہ تھا، ضروری ہے کہ ان کے جانشین کا علم بھی من جانب الہ ہو۔ جن انبیاء کا علم من جانب الہ تھا، ضروری ہے کہ ان کے جانشین کا علم بھی من جانب الہ ہو۔ اسی لیے جب امت جناب شموئیل نبی کے پاس آئی، کہنے لگی ہمارے لیے کوئی آقا و مولا بنا دیجئے، ہمارے لیے کوئی رہنما قرار دے دیجئے، تو میں اپنا جملہ عرض نہیں کر رہا، میں نبی خدا کا جملہ دے رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ نبی اپنا جانشین خود مقرر کرتا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ نبی اپنا جانشین خود مقرر کرتا ہے؟ جناب شموئیل فرماتے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے پوچھوں گا، وہ جسے جانشین بنائے گا میں تمہیں بتا دوں گا۔ اگلے روز جناب شموئیل اپنی امت کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ نے جناب طالوت کو تمہارا حاکم بنایا، اللہ نے جناب طالوت کو تمہارا سربراہ بنایا، اللہ نے جناب طالوت کو میرا جانشین بنایا۔ امت کہنے لگی یا نبی اللہ، طالوت کے پاس دولت بھی نہیں ہے، طالوت کے پاس ثروت بھی نہیں ہے، طالوت کے پاس مال و زر بھی نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں اللہ جب کسی کو نبی کا جانشین بناتا ہے تب دولت نہیں دیکھتا، تب ثروت نہیں دیکھتا۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ مال و زر نہیں دیکھتا، اللہ دولت و ثروت نہیں دیکھتا، اللہ دو چیزیں دیکھتا ہے، ایک علم دیکھتا ہے، ایک شجاعت دیکھتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ جاہلوں کو نبی کا جانشین نہیں بناتا، معلوم ہوا کہ اللہ جاہلوں کو نبی کا جانشین نہیں بناتا۔ اللہ یا علم دیکھتا ہے یا شجاعت دیکھتا ہے، یعنی اللہ فراروں کو جانشین نہیں بناتا۔ عزیزان گرامی، جب بھی کوئی فضیلت کسی کو عطا کی گئی تو علم کی بنیاد پر کی گئی، اور علم آ جانے کے بعد عمل کو پکارتا ہے۔ العلم یہتف بالعمل، کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر عمل علم کی آواز پر لبیک کہتا ہوا وجود میں آ جائے، فَإِنْ أَجَابَ،
تو وہ ٹھہر جاتا ہے، وَإِلَّا ارْتَحَلَ ورنہ رحلت کر جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جوانان عزیز کے لیے علم کی طلب حصول علم کے لیے ایک مثال عرض کر دوں۔ طلب حصول علم کو بڑھانے کے لیے ایک مثال سن لیجئے۔ جب کوئی کوزہ گر کسی کوزے کو، کسی مٹی کے برتن کو تشکیل دیتا ہے تو ایک خاص رفتار پر اسے گردش دیتا ہے اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ انتہائی نفاست سے اسے ایک شکل دیتا ہے، لیکن کوزہ تب تک شکل پانے کی اور وسعت پانے کی استعداد رکھتا ہے جب تک اس مٹی میں نمی موجود رہے گی، جب تک اس کوزے کی مٹی میں، اس کوزے کی تین میں نمی رہے گی، تب تک ہم اس کوزے کو کتنی بھی وسعت دے سکتے ہیں، ہم اس کوزے کو کیسی بھی شکل دے سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں یہ جو نفس دیا ہے یہ اس کوزے کی مانند ہے۔ یہ کوزہ نفس جسے آپ نے ایک شکل دینی ہے، جسے آپ نے ایک مقام عطا کرنا ہے، لیکن عزیزان گرامی اس نفس کی جب ہم کسی مٹی کے برتن کو تشکیل دیتے ہیں تو جو مٹی آئے گی وہ بھی یہیں سے آئے گی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جو مٹی آئے گی وہ بھی یہیں سے آئے گی، جو پانی آئے گا وہ بھی یہیں سے آئے گا، اور جب آپ کا یہ نفس آپ کا جسم تشکیل پائے گا تو مٹی بھی یہیں کی ہوگی اور وہی آپ کا جسم رزق خاک بن جائے گا، یعنی جہاں سے آپ کے جسم کی غذا رویدہ ہوتی ہے وہیں پر آپ کا جسم چلا جائے گا، لیکن آپ کا نفس جسم سے رویدہ نہیں ہوتا۔ آپ کا نفس جہاں سے آتا ہے وہیں سے اس کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا آئے گی، وہیں سے اس کی شکل دینے کے لیے جو پانی چاہیے ہوگا وہ بھی وہاں سے آئے گا، لیکن آپ کے جسم کو جو غذا چاہیے وہ یہاں اس زمین سے پیدا ہوگی، لیکن جو آپ کے نفس کو تشکیل دینے کے لیے، آپ کے نفس کو پروان چڑھانے کے لیے جو غذا اور جو پانی درکار ہوگا وہ یہاں سے نہیں وہاں سے آئے گا، اور وہ کوئی اور شے نہیں، وہ کوئی اور غذا نہیں بلکہ علم ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کو اپنے نفس کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے جو پانی چاہیے، اپنے کوزہ نفس کو، اپنے جام نفس کو، اپنے پیمانہ نفس کو کمال تک پہنچانے کے لیے جو پیمانہ، جو پانی چاہیے، وہ پانی، وہ نمی علم ہے۔ معلوم ہوا کہ علم کا ہم پانی کو استعارے کے طور پر علم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ہم کسی عالم کے لیے کوہ علوم نہیں لکھتے، ہم بحر علوم لکھتے ہیں، یعنی علم پانی علم کا استعارہ ہے، یعنی نفس کی نشو و نما کے لیے جو پانی چاہیے وہ علم ہے، اور علم کا استعارہ پانی ہے، پانی علم کے استعارے کے لیے استعمال ہوگا۔ اب آپ ایک آیت سن لیجئے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا
پانی سے خلق کیا. اللہ نے ایک بشر کو پانی سے خلق کیا اور کیا کیا؟ وَجْعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اسے خاندانی بنایا اور داماد بنایا. اسے خاندانی بنایا اور داماد بنایا. جناب آدم وہ ہے جو ابو البشر بنے. ابو البشر مٹی سے بنے، لیکن جو ابو تراب بنا، جو ابو تراب بنا وہ مٹی سے نہیں، مائے نورانی سے بنا. اور وہ پانی کوئی اور نہیں، علم ہے. عزیزان گرامی، اس اپنے وجود کو نشو نما دینے کے لیے، اپنے نفس کو نشو نما دینے کے لیے جو پانی چاہیے وہ علم ہے. اور عزیزان گرامی، 8 دن کی گفتگو کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اگر علم الہی پہنچ چکا، اگر علم انبیاء و علم اولیاء پہنچ چکا، تو یاد رکھیے گا کہ جہاں بنیاد علم الہی ہو، جہاں بنیاد علم الہی ہو، وہاں بیعت ہوتی ہے. جہاں بنیاد علم الہی ہو وہاں بیعت ہوتی ہے. اور جہاں بنیاد علم فقہ ہو وہاں تقلید ہوتی ہے. وہاں تقلید ہوتی ہے. اور عزیزان گرامی، یہ فقہ جب ہمارے نفس کو جو پانی چاہیے وہ علم فقہ ہے. اور وہ فقہ اس دریا سے ملی ہے جس دریا کا نام جعفر ہے. جعفر لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے، جعفر دریا کو کہتے ہیں. ہمیں فقہ اس دریا سے ملی ہے جسے جعفر کہتے ہیں. اور عزیزان گرامی، جہاں بنیاد علم فقہ ہو جائے وہاں بیعت نہیں ہو سکتی، وہاں تقلید ہوتی ہے. اور عزیزان گرامی، اپنے وجود کے اندر جب دین کا نفاذ کرنا ہو، جب اپنے وجود کے اندر دین کا نفاذ کرنا ہو تب مجاہدہ کیا جاتا ہے. جب اپنے وجود سے باہر دین کا نفاذ کرنا ہو تب جہاد کیا جاتا ہے. اور نہ جہاد بغیر سایہ اجتہاد ہو سکتا ہے، نہ مجاہدہ بغیر سایہ اجتہاد ہو سکتا ہے. اور عزیزان گرامی، اجتہاد کی ضرورت کیا ہے؟ اجتہاد کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اجتہاد کیا ہے؟ عزیزان گرامی، وہ دور رسالت، وہ دور آئمہ میں جو علوم اور جو مسائل دور رسالت و دور آئمہ میں نہیں تھے، ان علوم کے لیے ہمیں کسی کو پیشوا بنانا پڑے گا. مثال کے طور پر یہ جوانان عزیز نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ مثال کے طور پر آج کے دور میں ٹریڈنگ دور آئمہ میں نہیں تھی، آن لائن بزنس دور آئمہ میں نہیں تھے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آن لائن بزنس دور آئمہ میں نہیں تھے. ہمیں دیکھنا ہو کہ ٹریڈنگ کہاں تک جائز ہے، کہاں پر ناجائز ہے. وہاں ہمیں کسی سے پوچھنا پڑے گا. ہم خود اجتہاد نہیں کر سکتے. ہم تبھی اجتہاد کریں گے جب ہمارے پاس علم فقہ آ جائے. لیکن ہمارے پاس اگر علم فقہ نہیں ہوگا تو ہمیں کسی صاحب علم فقہ سے پوچھنا پڑے گا. اور صاحب علم فقہ خود سے نہیں بتائے گا. معلوم اسباب و شرائع و احادیث کے مجموعے سے کسب کر کے
वलीद इसमें किसी न किसी आलिम से, किसी साहिब इल्म से पूछना होगा। लेकिन जुमला ले लीजिए, अगर आप इज्तिहाद करेंगे, अगर आप बगैर इल्म इज्तिहाद करेंगे तो आपका वही हाल होगा जो जंगे अहद में हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। काफी तो रूबे तारीख की गई तो उस फैसले क्या आपको खुद इज्तिहाद नहीं करना, किसी एक के इज्तिहाद को तस्लीम करना है। अजीजान गिरामी, जनाबे हबीब का इज्तिहाद था कि जनाबे हबीब फरमा रहे थे, आप ज़ोहर की नमाज पढ़ाइए, मैं आपकी नुसरत को जा रहा हूँ और मैं नमाज ज़ोहर रिसालत माप के पीछे पढ़ूंगा। ये जनाबे हबीब का इज्तिहाद था और ये जनाबे सईद का इज्तिहाद था कि वो फरमा रहे थे, आका आप नमाज ज़ोहर अदा कीजिए, मैं आपके आगे खड़ा होकर नुसरत करूंगा। और जनाबे रिसालत जनाबे हुसैन ने इनकार नहीं किया, ये नहीं फरमाया आकर नमाज अदा करो, बल्कि जब सईद गिरे तो फरमाते, सईद अपनी टांगों को समेट लो, ज़हरा तशरीफ ला। अजीजान गिरामी, जनाबे ज़ैनब वो आलिमा या गैर मुअल्लिमा, जनाबे ज़ैनुल आबिदीन के फरमाती हैं, बेटा बताओ हम इस जलते हुए खैमों में जलकर मर जाए या हम इनसे यहाँ से आगे बढ़े। इमाम फरमाते, बीबी फूफी अम्मा आप आलिमा या गैर मुअल्लिमा है। अजीज़ान गिरामी, बस मैंने छोड़ दिया। अजीज़ान गिरामी, चौथे इमाम का जब आखिरी वक्त आया तो चौथे इमाम फरमाते हैं अपने बेटों से कि मुझे जमीन पर लिटा दो, मुझे जमीन पर लिटा दो। बच्चे कहने लगे, बाबा आपका बदन इंतहाई नहीफ है, आपका बदन इंतहाई कमजोर है, आप जमीन पर न लेटे। इमाम को जमीन पर जब लिटाने लगे तो जमीन पर एक चादर मौजूद थी। फरमाया, इस चादर को हटा दो, मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब मेरे बाबा रेगे गर्म में थे, मेरे बाबा तपती हुई रेत पे थे। अजीज़ान गिरामी, जनाबे सज्जाद खैमे में थे कि जनाबे अकबर आखिरी रुखसत को आए, जनाबे लैला से आखिरी रुखसत को आए, जनाबे सकीना से रुखसत की, जनाबे ज़ैनब से आखिरी रुखसत की। शोरे गिरिया बुलंद हुआ, शोरे गिरिया से जनाबे सज्जाद की आँख खुली। मीर अनीस फरमाते हैं, फिजा से कहा, क्या हुआ, कैसी है ये ज़ारी, सर पीट के वो खादिमाए खास पुकारी, शबीर अकेले हैं, गज़ब हो गया वारी, अब जाती है रंगोली अकबर की सवारी। माँ खाक उड़ाती है, पुभी गश में पड़ी है, सब बीबियां हल्का किए गिर्द उनके खड़ी है।